الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے ایک بار ہم اپنی کلاس میں شامل ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے آسان قرآن، اور ہم الحمدللہ سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابتدائی 7 آیات کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، اب ہم آگے 8 سے 20 آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کا پہلا حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ غالباً 13 آیت نمبر 13 تک ہم مطالعہ کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلے اس میں پارٹ میں مزید آیات ہم پڑھیں گے۔ اچھا، ابتدا میں پچھلی بار بھی ہم نے کچھ چیزیں رکھی تھی کہ سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، بلکہ جب تعارف رکھا تھا قرآن کے حوالے سے کچھ قرآن کے بارے میں، تو اس میں بتایا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان ادوار کی آیات ہیں، مطلب یہ سورہ کس دور میں نازل ہوئی، اور ظاہر ہے کس سے مخاطب ہیں، اور موضوع کیا ہے۔ یہ سب چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بات رکھی تھی، تو ہم نے کچھ تقسیم کی تھی کہ ہم آیات کا جب مطالعہ کرتے ہیں سورہ البقرہ کا، عام طور پر ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بات آ رہی ہے، کبھی کوئی بات آ رہی ہے، گوئے کہ موضوع جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا ربط ہے آپس میں۔ تو اس کے اعتبار سے اگر ہمیں پتہ ہو کہ موضوع کیا ہے تو ہمیں بات کلیئر سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہم نے موضوعات کے اعتبار سے ایک تقسیم رکھی تھی، جس میں ابتدائی 4 رکوعات کی ہم نے بات کی تھی، باقی انشاءاللہ تفصیل پچھلے میں دیکھ چکے ہیں، مزید آتے رہیں گی، کہ ابتدائی 4 رکوعات میں در حقیقت وہ تمہیدی نوعیت کی بات ہے۔ آج مزید ایک بات ہم جان لیں کہ یہ سورہ البقرہ جو ہے مدنی سورہ ہے، اور مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے، تو ظاہر ہے وہ اس وقت ایمان والے جو تھے، جو ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، ان کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، اور سامنے کون تھے؟ یہود موجود تھے، جو کہ سورہ البقرہ ضمناً ان سے خطاب کر رہا ہے ابتدا سے ہی۔ تو ان کے اندر جو کچھ لوگ ان میں سے بھی ایمان لے آئے، اور کچھ ایسے تھے جنہیں جانتے تھے کہ یہ حق ہے۔ آگے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایسے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، مطلب اتنا یقین تھا کہ وہی نبی ہیں، پھر بھی جانتے بوجھتے انکار کر گئے۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ ہو گئے، ایک تو وہ ایمان لائے جس کا تذکرہ 1 سے 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اس کے بعد وہ لوگ جو مانتے ہوئے جانتے ہوئے بھی انکار کر جائیں تو ان کے لیے عذاب کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب جو ہے تیسرا گروہ، دیکھیں یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ مدینہ میں آئے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ابتدائی موقع پر ایمان والوں کی جو تعداد تھی وہ بڑھ تو رہی تھی، لیکن ایمان کی وہ کوالٹی باقی نہیں رہی تھی جو مکہ میں تھی، جو کہ ہجرت کر کے لوگ آئے تھے۔ تو اب یہاں پر اس سچویشن کے مطابق اللہ تعالیٰ ابتدا سے ہی ایسا نہیں ہے کہ ہائی لائٹ کریں کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں، اور یہ منافقین ہیں۔ یہ 3 کیٹیگریز کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو قرآن ان چیزوں کو بیان کر رہے ابتدا سے، لیکن کسی کو اسپیسیفکلی پن پوائنٹ کر کے نہیں بتا رہا کہ یہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے ایمان والوں کی صفات پڑھی تھی کہ اصل میں جو اس کتاب سے جو ہدایت لے گا اس کا کیا ہے؟ وہ تقوی، متقین ہوں گے، اور متقین کون ہوتے ہیں اس کی پوری صفات ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد پھر بتایا تھا کہ انکار کرنے والے کون ہیں، 2 آیتوں میں ان کی تفصیل بتا دی۔ اب جو ہے آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 13 آیتیں ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو کہ نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، بلکہ یوں کہہ لیں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مطلب جو مشن لے کر آئے تھے، ان کو یہ ڈاؤٹ تھا۔ اب یہاں پہ ایک تقسیم سمجھ لیں منافقین کی، اگر ہم تقسیم کر لیں اس طرح تو آسان ہو جائے گا، 2 بڑی تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو جانتے بوجھتے ان ہوئے کہ ہم ان میں جا کر بگاڑ پیدا کریں، یہ لوگ خطرناک ہیں۔ لیکن دوسرے وہ ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو اس ڈاؤٹ میں ہے کہ پتہ نہیں یہ آگے جا کے کامیاب ہوں یا نہ ہوں، تو دونوں طرف پاؤں رکھے ہوئے تھے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ہم اس پارٹی میں، وہ کامیاب ہو گئے تو ہم اس پارٹی میں۔ تو یہ سچویشن تھی۔ اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، کس پیرائے میں اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر رہے ہیں، صیغے کون سے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تفصیل آتی رہے گی،
काफी कुछ है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वक्त पे खत्म करें। तो हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 8 से मुताला शुरू करते हैं। तरीक़ाकार हमारा वही है, लफ्ज व लफ्ज तर्जुमा हम करते हैं, और साथ में चंद एक अल्फाज, शायद एक या दो अल्फाज ऐसे होते हैं जिसको हम खोलते हैं। ऐसे ही हम एक एक करके अल्फाज खोलते चले जाएंगे। जाहिर है फिर वो रिपीट होंगे, हमें पता होगा कि हमने ये लफ्ज पढ़ लिया है। इसकी तफसीलात ये है। तो कुछ शक्लें होती हैं उनकी, कभी कुछ शक्ल में आ रहे हैं, कभी कुछ शक्ल में आ रहे हैं। इसी तरह हम अल्फाज को खोलेंगे। जाहिर है सबका करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का ये उसलूब है कि अल्फाज की दोहराई बहुत ज्यादा है। कुरान में तकरीबन तकरीबन 80,000 अल्फाज हैं, और अगर उनमें रिपीटेशन निकाल दो तो टोटल 17,000 अल्फाज रह जाते हैं, इतनी रिपीटेशन है। तो अगर उन 17,000 को हम एक एक करके मतलब लेके चलते जाए, तो इंशाल्लाह कुछ सूरतों के बाद आपको अच्छे खासे अल्फाज का पहचान हो जाएगी अल्फाज की। मजीद ये कि उर्दू से बड़े करीब अल्फाज हैं, तो हमें पता चलता रहेगा कि अल्फाज कौन से हैं। तो तरीकाकार हमारा वही है, तर्जुमा करते हैं। कुछ अल्फाज हम पहले ही जानते हैं, जैसे कि इब्तदा में है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाह, वाह का तर्जुमा मैंने बताया था कि बहुत से मानों में होता है। आमतौर पर हम और से तर्जुमा करते हैं। और मिनन नास से, ये दो अल्फाज है। मिन माने से होते हैं, और नास लोग, जमा में लोगों में से। तर्जुमा यूं करेंगे लोगों में से। अब बताया जा रहा है, और लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं। मन, मन जो, जैसे मैंने कहा था माँ और मन का फर्क। मन जो यानी कि किसी शख्स के बारे में, यकूलु वो कहता है। अब यहाँ तर्जुमा लिखा है कहते हैं। ये भी देखिए अल्लाह ताला का जो कुरान का उसलूब है, उसको एक एक लफ्ज को बारीकी से देखे में समझ में आता है कि बात क्या हो रही है। मैं यकूलू, अल्लाह ताला सबको मुखातिब नहीं कर रहे हैं। लोगों में से कुछ ऐसे किसी एक के बारे में बात की कि जो, जिसको कहा जाए, जिसको कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम ईमान लाए। सवाल क्या हुआ कि भाई ईमान लाओ, यही कहा होगा, यही दावत थी ना। तो वो क्या करते हैं, ज़ाहिर है उनका ईमान कमजोर है, अपने आप को छुपाते हुए सबके साथ मिला देते हैं। जवाब क्या आ रहा है, मैं यकूलू। यकूलू को लफ्ज है, इसको हम समझ लेते हैं। ये लफ्ज यकूलू या काला कुरान करीम में बहुत इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसकी शक्लें कुछ पहचान ले तो हमें आसानी हो जाएगी कि जब भी ये लफ्ज आएगा तो क्या इसका तर्जुमा बनता है। तो इसको हम थोड़ा सा खोल लेते हैं, तफसील है इसकी। अगर हम कहें काला, अरबी में काला कहा जाए तो उसका तर्जुमा बनता है उसने कहा। अगर काला, एक अलिफ काला, एक अलिफ के इजाफे के साथ बोला जाए, थोड़ा खींच के पढ़ते हैं इसको, तो इसका तर्जुमा होता है उन दोनों ने कहा। देखिए उर्दू में तो हम कहा कहा कह रहे हैं ना, लेकिन अरबी में ये दो के लिए अलग सीगा बनता है। इसी तरह अगर कौलू कहें तो जमा में बन जाता है, तो उन सब ने कहा। अब मैं कहता हूँ ना वाव वाले जमा की अलामत है, दर हकीकत तो ऐसे है। तो कौलू उन सब ने कहा। अच्छा, ये जितने भी हैं ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब मुजक्कर मर्द हजरात के लिए। ठीक है, ये सीगे मुजक्कर है। अच्छा, अगर मोन्नस में देखा जाए, अगर मोन्नस में ही कहा जाए उसने कहा, उर्दू में तो सेम ही है, लेकिन अरबी में कौलत कहा जाएगा। और अगर उन दोनों ने कहा मोन्नस के लिए, तो कौलता। ये ता का इजाफा यहाँ हुआ, और एक अलिफ का इजाफा जैसे यहाँ हुआ था वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, कौलता। उन दोनों ने कहा। और अगर कहना हो उन सब ने कहा मोन्नस के लिए, तो कहा जाएगा कुलना। असल में ये जो काला है, या इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं जिनमें हरूफ इल्लत में से कुछ आ जाए, इसका असल रूट वर्ड क्या है, काफ वाव लाम। तो इसमें शक्लों में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो इंशाल्लाह जब हरूफ इल्लत को समझेंगे तो ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो कहीं सीगा कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन सिंपल कोई वर्ड आएगा उसके सीगे बड़े आसान होते हैं, समझना आसान होता है। मेरी कोशिश है कि मैं सिर्फ सिंपल तर्जुमा ही बताऊं। तो कुलना उन सब ने कहा मोन्नस के लिए। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूँ कुलता, अगर ये लफ्ज आए तो इसका तर्जुमा होगा तूने कहा। वो क्या था, उसने कहा, गायब के लिए। तूने कहा, जो सामने है हाजिर है उसको कहा जा रहा है। कुल तुमा, अब ये दो के लिए तुम दोनों ने कहा। कुल तुम सब ने कहा, जमा के लिए। अच्छा, इसी तरह अगर मोन्नस के लिए बोला जाए तूने कहा, उर्दू में देखे सेम है। अरबी में क्या है, कुलती। यहाँ जबर था, यहाँ जेर आ गया। इसी तरह दो के लिए तुम दोनों ने कहा, वही लफ्ज आता है कुल तुमा। और जमा में अगर हम कहना चाहें तुम सबने कहा, तो लफ्ज बनेगा कुल तुन्ना। और आगे अगर मैं कहना चाहता हूं मैंने कहा, तो क्या कहूंगा अरबी में, कुल तू।
تو نے کہا کلتا، میں نے کہا کلتو. اور اگر ہم کہنا چاہتے ہیں ہم دو نے کہا یا ہم سب نے کہا، تو اس کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے قلنا، ہم نے کہا. اچھا یہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے آتے ہیں. اچھا یہ جو جتنے بھی میں نے الفاظ رکھے ہیں، یہ کہا، کہا سے بات ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے ماضی کی بات ہے، یہ بات کہی گئی. ٹھیک ہے، اس طرح ترجمہ ہے نا. اگر ہم حاضر میں اور مستقبل میں جب بات کرنے جائیں گے تو یہ لفظ بن جاتا ہے یقولو. یہی صیغہ ہے ہمارا، کہتا ہے، وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے مطلب یہ کہتا ہے اور کہے گا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اچھا یقولان، اب یہ کہ دو کے لیے اب آنے کی آواز کا اضافہ ہو گیا. وہ دونوں کہتے ہیں. یقولون، وہ سب کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ مذکر کے ہیں تو مونس کے کیا ہوں گے؟ وہ کہتی ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا وہ کہتی ہے، تو تقولو ہو جائے گا. وہ کہتا ہے یقولو، وہ کہتی ہے تقولو. وہ دونوں کہتی ہیں تقولان، وہی سیم ساؤنڈ ہے آنے کا. اور وہ سب کہتی ہیں یقولنا، وہ سب کہتی ہیں. اچھا اسی طرح اب حاضر کو کہا جائے، تقولو کا لفظ آئے تو کیا ترجمہ کہتے ہیں؟ تو کہتا ہے. دو کے لیے تقولان، تم دونوں کہتے ہو. جمع کے لیے تقولون، تم سب کہتے ہو. اور اسی طرح مؤنث میں اگر تو کہتی ہے، کہنا ہے تو اچھا تو یا آپ دونوں ہو سکتے ہیں نا، تقولینا کہیں گے. تم دونوں کہتی ہو تقولان، اور تم سب کہتی ہو تقلنا. اور ایسے ہی میں کہتا ہوں اقولو، ہم دو کہتے ہیں یا ہم سب کہتے ہیں تو کہیں گے نقولو. اور یہ اس میں ظاہر ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، ظاہر ہے مخاطب دونوں ہو سکتے ہیں. تو یہ اس طرح ان الفاظ کو اگر ہم پہچان لیں، مزید اور صیغے بھی آتے ہیں انشاءاللہ سمجھیں گے. تو یقولو وہ کہتا ہے، اصل میں ترجمہ یہ ہے کہ جب ایمان کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ایک کے بارے میں بات کی نا، کہ وہ کہتا ہے ہم ایمان لائے. اس کی ایک عجیب سی مثال دے دوں، اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ نماز میں کمزور ہے، نماز پڑھتے ہو، تو کہتے ہیں ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. سب کو جمع کر کے اکٹھے بتا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفیوژن تھوڑی سی ہے اس کے بات میں. وہ ہم ایمان لائے. آمنا دو الفاظ ہے. آمنا جیسے ہمیں پتا ہے ایمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، نون الف نا اس کے ساتھ اکٹھا کر کے ہم ایمان لائے باللہ. باز بھی کا یہاں پر سے ترجمہ کیا گیا اللہ، باللہ اللہ پر، اور بالیوم الاخر، اور یوم دن کو کہتے ہیں، آخر آخرت کو کہتے ہیں، بالیوم الاخر آخرت کے دن پر. اب یہاں دیکھیں حالانکہ ترجمہ اصل میں اور کرتے ہیں نا، حالانکہ ترجمہ یا زیادہ بہتر ترجمہ ہے. حالانکہ ماں نہیں ہم وہ بے مؤمنین، سب ایمان لانے والے. یہاں بی کا ترجمہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ استعمال اسی طرح ہوتا ہے، ایمان لانے والے وہ سب، حالانکہ وہ ایمان والے لانے والے نہیں ہیں. اچھا یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ منافقین کی پہلی نشانی بتا دی کہ اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں. اگلا لفظ ہے یخادعون اللہ. یخادعون، وہ سب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ، اللہ کو. اب یہ جو صیغے ہیں ہم کہتے ہیں نا مضارع، جیسے یقولون ہم نے پڑھا نا، اسی طرح ہے. یا کا ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ واو نون جمع کے لیے سب، خادع یعنی کہ دھوکہ دیتے، یہ ترجمہ ہے. والذین، اور ان لوگوں کو جو، وہ جو یا ان کو جن کو، اور الذین ان کو جو، آمنو سب ایمان لائے، یعنی کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے. وہ کیا دھوکہ دیتے تھے؟ وہی دھوکہ دیتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور اصل میں ایمان نہیں لائے تھے. اب یہ دو طرح کے جیسے میں نے بتایا، کچھ تو جان بوجھ کے آئے تھے، کچھ ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں وما، اور نہیں، یخدعون وہ سب دھوکہ دیتے. اچھا اوپر استعمال ہوا ہے یخادعون، یہاں استعمال ہوا یخدعون. اب دیکھیں ایک الف کا فرق ہے، اصل میں یہ کڑا زبر جو ہے نا الف کی جگہ آیا ہوا ہے. اصل میں یہ یخا الف کے ساتھ تھا، تو یخادعون آیا ہے، یہاں یخدعون آیا. اچھا سوال یہ ہے، کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ جانتا ہے؟ کیا دھوکہ دیا جا سکتا ہے اللہ کو؟
تو اللہ تعالیٰ نے صیغہ بھی وہ استعمال کیا. اب اس کی ایک تفصیل ہے، اس وزن پہ جائیں، اس کے جو باب ہے کون سا، اس کی شکل کیا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب سمپل یہ سمجھ لیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں. مطلب اصل میں ان کی یہ فطرت ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے وہ دھوکہ دینا ان کا کام ہے، وہ فاعل ہے، کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں. لیکن نیچے مطلب اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لیے کہا کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی، اسی لیے میں نے ترجمہ کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نیچے کیا کیا، یخدعون، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں. اب یہ کام آ گیا کہ یہ کام کرتے ہیں وہ، مطلب یہ کام ہو رہا ہے. یخدعون، یا کا ترجمہ وہ، واؤن جمع کے لیے، خدا دھوکہ دینے کو کہتے ہیں. اچھا یہ دھوکہ وہ ہوتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے دھوکہ دینا. تو وہ سب دھوکہ دیتے ہیں، اللہ انفسہم، اللہ مگر انفسہم، یعنی کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے کسی کو، اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں. انفس نفس کی جمع ہے، آپ خود اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. انفسہم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو. وما یشعرون، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ پہلی کیٹیگری ہے وہ خطرناک ہے، یہ دوسری کیٹیگری اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہے کہ کب بازی کس سائڈ پلٹے، ہم اس طرف چلے جائیں. ان کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. در حقیقت یہ ایک مرض ہے. اللہ تعالیٰ آگے واضح کہ یا شعرون کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یا کہ مانے وہ شاعر، شعر اصل میں شاعر کہتے ہیں بال کو، بال ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، شعر یا شاعر. شاعر کیا ہوتا ہے، باریک بین، بال کی طرح باریکی کو دیکھنے والا، اس کو کہتے ہیں شاعر. یعنی کہ باریک بین، یعنی کہ شعور، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں شعور، اس چیز کو شاعر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سب اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کی باریکیوں کو نہیں جانتے. فی قلوبہم، فی میں، قلب کی جمع ہے قلوب، قلب دل کو کہتے ہیں، قلوب دلوں، ہم ان کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض، مرض، مرض ہے، بیماری ہے. یہ کیا بیماری ہے؟ یہ ہمیں پتہ ہے، آگے انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. وہ مومنین کے ساتھ رہ کے ان کو کمزور کرنے والے ہیں. یہ در حقیقت یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے جو ان کے ساتھ رہ کر مزید اس بیماری، مطلب بیماری کیا چیز ہے؟ بیماری دل کی بیماری اگر کہا جائے تو ہم کہتے ہیں نا بغض ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، لالچ ہے، ایسی چیزوں کو دل کی بیماری کہا جاتا ہے. یہ دل میں ان کے ایک بیماری ہے در حقیقت. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا نہیں، بلکہ اس بیماری میں کیا کیا، فزادہم اللہ، فا کے معنی ہوتے ہیں پس یا تو، زاد اردو میں کہتے ہیں زیادہ، یہ وہی لفظ ہے، بڑھانا، بڑھا دیا، ہم ان میں، انہیں، اللہ اللہ نے، مرض، بیماری میں یا مرض میں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ربی زدنی علما، ہمیں بڑا علم میں، یعنی کہ اس بیماری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا. آگے ہم پڑھ رہے ہیں وَلَهُمْ، وا کے معنی اور، لا یہ لی تھا، لا ہو جاتا ہے جیسے ہو، ہم کا کم کے ساتھ جو یہ آتا ہے تو زبر کے ساتھ ہے. اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. جو انکار کرنے والے تھے ان کے لیے کیسا عذاب تھا؟ بڑا عذاب تھا. اور یہ جو اندر رہ کر جو خرابی پیدا کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب علیم. علم کہتے ہیں درد کو، علیم جب کہا جائے تو مستقل درد، یعنی کہ ایسا درد جو ختم نہ ہو، دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے. بیما، وجہ کیا ہے اس کی؟ اچھا بی یہاں پر سبب کے طور پر آیا ہے، سبب وجہ سے. ماں جو، کانو، جو کانو اصل میں کانا جو ہے، میں کہوں گا ہے ایک لفظ ہے، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ کانا جو ہے ماضی میں، کانو جمع میں نا، ماضی کیا ہوگا؟ تھے. اچھا یہ لفظ اللہ کے لیے جب آتا ہے کانا تو ہے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس طرح آتا ہے تو تھے کے طور پر، چونکہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. کانو، اچھا اس کی شکل بھی ویسی ہے، قالو تقریباً ایسی ہے. تو ہم اس کو تھوڑا سمجھ لیں. جب میں کہتا ہوں قالا یقولو، جیسے ہم نے دو الفاظ پڑھے شروع کے صیغے، تو اس کا مطلب ہے کہا، قالا کہا، یقولو کہتا ہے، قولن اس کام کا نام ہے. اسی طرح کانا یکونو کونن، اسی طرح ساما یسومو سومن، قام یقوم قومن، یا قیامن یا قیامتن، دونوں بن سکتے ہیں. تو اس طرح کے صیغے یہ بنتے ہیں. تو یہ مختلف شکلیں آتی ہیں. اب کانو بھی اسی طرح بہت سارے صیغے رکھتا ہے. کانا ہو تو کیا ہوگا، کانا ہو تو کیا ہوگا، کانو ہو تو کیا ہوگا.
تو اس طرح اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جب لفظ آئے گا مزید ہم اس کو کھولیں گے. آگے ہم پڑھتے ہیں یکذبون. یکذبون، یکذبون کذب سے نکلا، یا کے معنی وہ، واو نون جمع کے لیے. یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ دیا جائے گا در حقیقت جانتے بوجھتے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے یا جائے، یہاں پہ ترجمہ کیا گیا ہے، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. جیسے قالا کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، اس ایک مذکر نے کہا، ٹھیک ہے. یقولو وہ ایک مذکر کہتا ہے، ٹھیک ہے. اب قیلا کا ترجمہ بنتا ہے، یہ مجہول کہلاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں پیسو وائس. یہاں پر کرنے والا ظاہر نہیں ہوتا، کیا گیا یا کہا گیا، ٹھیک ہے. قیلا کہا گیا، اور یقالو کہا جاتا ہے. اب قیلا کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا گیا. یقالو کا ترجمہ ہے کہا جاتا ہے. لیکن اذا آ جائے، اذا آتا ہے تو یہ شرطیہ طور پر آ رہا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہے جب. لیکن اس طرح اذا آ جائے کسی فعل سے پہلے، اور جیسے کہ آگے فعل قیلا، تو شرطیہ کے طور پہ کیا کرتا ہے؟ اس جملے کا ٹینس بدل دیتا ہے، زمانہ بدل دیتا ہے. جب بھی، جب بھی اذا کا ترجمہ ہے کہا جاتا ہے، جب بھی کہا جاتا ہے کہ آگے جو ہے نا لہم، ان سے، جب بھی کہا جاتا ہے ان سے، لا مت تفسدو، اچھا یہ اکٹھے ہیں، لا تفسدو تم سب فساد مت کرو، تم سب فساد نہ کرو. فی الارض، فی معنی میں، الارض زمین، زمین میں. قالو، اچھا قالو کا آپ نے ترجمہ پیچھے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا قالو کا ترجمہ ہم نے؟ ان سب نے کہا. اور اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قالو یا بھی ترجمہ کیا گیا وہ سب کہتے ہیں. اچھا یہ بات ابھی ہونی ہے، مطلب یہ ہو رہی ہے، حال میں بات ہو رہی ہے، لیکن لفظ استعمال ہوا ہے قالو، وہ سب کہتے ہیں، ترجمہ کیا گیا. اس کو ذرا سمجھنا چاہیے. میں یہ قرآن میں، بلکہ ہر زبان میں یہ اسلوب ہے، اور لیکن قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کیا، کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا. اکثر ہم دیکھیں گے قالو یا قالا کا ترجمہ اس طرح، قالو کا ترجمہ کہتے ہیں حال میں کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا؟ اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا. ایک ہوتا ہے فعل ماضی، ایک ہوتا ہے فعل مضارع، جس میں حال اور مستقبل جمع ہوتے ہیں، دونوں میں ترجمہ ہوتا ہے. اچھا انگلش میں اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ ورب، اور مضارع کو کہتے ہیں امپرفیکٹ ورب. اب پرفیکٹ ورب یا ماضی اس لیے سے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات اب تبدیل نہیں ہو سکتی. جو چیز ہو چکی وہ کیسے تبدیل ہو؟ یعنی اب کوئی بات ایسی کہی جائے جو حال میں ہے، اور اس کو ماضی بتا کر کیا جائے یا پرفیکٹ ورب میں کہا جائے، یعنی کہ وہ ایسی ہو کے، ایسا کام ہو کے رہے گا، اس کا بدلنا ممکن نہیں ہے. جب بھی اس طرح کے سیغے آتے ہیں، اور ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، جیسے کسی نے کہا میرا فلاں کام کر دیجئے گا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہو گیا. تو یعنی کہ ہمیں یقین ہے ہم یہ کام کر دیں گے، تو ہم کہتے ہیں ہو گیا، ابھی کام کا ہونا باقی ہے. تو عربی میں، بلکہ قرآن میں بہت سی جگہ پہ، ایک پیسج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا. بہت زبردست آیات ہے، بلکہ یہ جو، اس کو اگر سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ فصلت کی آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ یوما، ترجمہ ہم سمجھ سکتے ہیں اب، وا اور یوما دن یا اس دن، یحشرو کون سا صیغہ؟ حال اور مستقبل کا. جمع کیا جائے گا، اعدا، عدو کی جمع ہے دشمن، اعدا دشمنوں کو، اللہ اللہ کے، اللہ کے دشمنوں کو. اللہ کے دشمن کون ہے؟ جو اللہ کے نافرمان ہے، جو اللہ کی بات پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کے خلاف ہے، اللہ کے دشمن ہے. الی النار، نار کی طرف. اچھا یہ بتایا جا رہا ہے میدان حشر، جب یہ معاملات ہوں گے اور جو دشمن ہوں گے اللہ کے، ان کو آگ کے قریب لا کے کھڑا کیا جائے گا. اب ترتیب بنائی جا رہی ہے. فہم پس انہیں، یوزعون. اچھا یوزعون، بہرحال اس کی بہت تفصیل ہے، لیکن مختصر کر کے بتا دو. جیسے ہم کہتے ہیں جانوروں کو ہانک کر ایک جگہ جمع کرنا، یہ وہی لفظ ہے. اور بہت سارے ریوڑوں کو الگ الگ جگہ سے لا کر ایک جگہ اکٹھا کرنا، یوزعون. وہ سب جمع کیے جائیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے یا ہانکے جائیں گے. حتی یہاں تک کہ اذا جب، ما جاءہا ما وہ آ جائیں اس پر، یعنی کہ آگ کے قریب جمع کر دیے جائیں. اب سب جمع ہو گئے. شہیدہ
اب شہیدہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا، حالانکہ یہ معاملہ بھی ہونا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، لیکن صیغہ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ شہیدہ، گواہی، اصل ترجمہ کیا ہے؟ گواہی دی، شہیدہ گواہی دے گا، علیہم ان پر، سمعہم ان کی ان کی سماعت، وہ ابصارہم اور ان کی بصارت، وہ جلودہم جلد کہتے ہیں نا اردو میں اسکن، کھال، یہ کھال کو مطلب یہ جلد کو جمع میں جب لکھتے ہیں تو جلود لکھتے ہیں، وہ جلودہم اور ان کی کھالیں، بما اس سبب جو کانو تھے، یعملون وہ عمل کرتے تھے۔ اب کہا کیا جا رہا ہے کہ ان کے جلد ان کے خلاف گواہی دے گی، یعنی کہ ان کے آ، جو سماعت ہے، بصارت ہے، اور ان کا جلد ان کے خلاف گواہی دے گی۔ اچھا، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں سماعت اور بصارت کچھ صلاحیت تو رکھتے ہیں، سوال کس پہ اٹھتا ہے؟ جلود، جلد، یہ بھی بول سکتا ہے۔ وہ قولو، وہ کہیں گے، اب دیکھیں قولو، کہا ان سب نے کہا، لیکن قولو وہ کہیں گے، لجلودہم اپنے جلد سے، اپنے جلدوں سے، کھالوں سے، لما شہدتم علینا کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ قالو وہ سب مطلب جلد کہیں گے، انطقنا اللہ ہمیں گویائی عطا کی اللہ نے، ہمیں بولنا سکھایا، الذی انطق کل شیء، اور وہ ہستی وہ ہے اللہ جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی۔ بہت اہم لفظ ہے یہ انطق کل شیء، یہ جو جملہ ہے، یعنی کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا کی ہے، ہم نہیں سن سکتے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور اسی نے تم سب کو پہلی دفعہ تخلیق کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ صرف میں نے مثال دی ہے کہ قرآن جب اس سیغے میں بات کرتا ہے، جو بات یقینی ہے اور ہونا ہے، سیغہ ماضی کا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ حال اور مستقبل کا۔ بہرحال ہم آگے آگے چلتے ہیں اپنے اس سبق کے جو مزید ہے۔ قالو انما، انما اس کا ترجمہ ویسے ہوتا ہے صرف، جب اسپیسیفک کیا جائے، حصر کا اسلوب کیا جائے تو انما ترجمہ بے شک سے بھی کرتے ہیں۔ نحنو، نحنو ہم کے لیے آتا ہے، مصلحون میم لگ گیا تو ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ والا یا والے، واؤنون جمع کے لیے، صلح اصلاح کرنا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کھولیں گے۔ ہم عام طور پہ جو صلاح کا لفظ ہے، صالح کا لفظ ہے، نیک ترجمہ کرتے ہیں، بہت محدود ترجمہ ہے، حالانکہ اس سے جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں وہ بہت وسیع ہیں، صلاحیت اسی سے ہے، اصلاح اسی سے ہے، صلاح اسی سے ہے، ایسے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، تو ہم سب اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ ان کی وہ بیماری ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ اصل میں یہ فساد ہے، زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح کیا ہے ہم کی؟ ہم یہاں اس پارٹی میں بھی ہیں، اس پارٹی میں بھی ہیں، پیچ اپ کرا دیں گے۔ تو یہ ان کا، ان کی سوچ تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ کر یہ ٹال رہے ہیں، اللہ، اب اللہ تعالیٰ مزید واضح کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، خبردار، انہم، انا بے شک، ہم وہ سب، ہم المفسدون وہی فساد پھیلانے والے ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں۔ ہم آ جائے اس طرح ہلکے سے پہلے تو ہی کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے۔ ولیکن اور لیکن، لیکن کہتے ہیں ہم اردو میں، اسی طرح عربی میں لیکن کہتے ہیں، لا یشعرون، اب ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو خود کو بھی نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اور جب، قیل لہم یہ بھی ہم نے پڑھا، ان سب کو کہا جاتا ہے یا کہا جائے، لہم ان سب کو، آمنو ایمان لاؤ، آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لاؤ، حکم کا صیغہ ہے، تم سب ایمان لاؤ، کما آمن الناس ہو جیسا کہ ایمان لائے ناس، وہ لوگ جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ قالو وہ سب کہتے ہیں، آنؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے سفہاء، سفہاء کہتے ہیں بیوقوف کو۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے وہ کون تھے؟ ان کے بارے میں سابقون، وہ پہلے درجے میں ایمان لانے والے ہیں، تو ان کو یہ صفحہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اپنا گھر بار بچے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے، کچھ بھی نہیں۔ دوسرے کون سے لوگ تھے؟ انصار، جنہوں نے سب کچھ تقسیم کر دیا اپنا ان کو دے کر،
جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں بیوقوف، مطلب بیوقوف دنیاوی نظر میں یہ بیوقوفی ہے۔ اب پس منظر اس کا یہ ہے کہ اس سینس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں، ہم تو اچھا ایمان لانے والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ چونکہ مدینہ ایک ایسا شہر تھا جو کہ پہلے ہی تمدن کے اعتبار سے بہتر تھا، تو وہ تو اسٹیبلش تھے، وہ ان کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ اعلیٰ، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ خبردار کر رہے ہیں، انہم، بے شک وہ، ہم الصفہاء، پھر ہم کا اضافہ کر کے آ، ہی کا جو ہے زور پیدا ہوا، ہم الصفا، وہی لوگ بیوقوف ہیں جو یہ کہتے ہیں، ولیکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں جانتے، مطلب ان کو علم ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا ان کے ساتھ معاملہ آگے کیا ہوگا جب ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ ظاہر سے واضح کریں گے آگے، تو بیوقوف کون ٹھہرے؟ یہی لوگ ٹھہرے جو درمیان میں تھے، جو سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ جو ان کی وضاحت کرتے ہیں، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیوقوفی کیا تھی ان کی۔ آج کا ہمارا سبق یہی تک تھا۔ کافی مشکل چیزیں بھی آئی ہیں، یقیناً آسان کی ہوں گی، مطلب سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی دعا، اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، جزاکم اللہ خیرہ۔